اللہ الرحمن الرحیم۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا ایجاب و سلب کے لحاظ سے اس طرح مختلف ہونا کہ ان میں سے ایک سچا ہو، وہ اختلاف تقاضا کرے اس بات کا کہ ان میں سے ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو۔ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا ایجاب و سلب کے لحاظ سے اس طرح مختلف ہونا کہ وہ اختلاف لذات ہی اس بات کا تقاضا کرے کہ اگر ان میں سے ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، جیسے زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، ان میں تناقض ہے۔ تناقض کی تعریف یہ ہے دو قضیوں کا ایجاب و سلب کے لحاظ سے اس طرح مختلف ہونا کہ وہ اختلاف لذات ہی تقاضا کرے کہ ان میں سے ایک سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، جیسے زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے۔ دو قضیے مخصوصہ ہوں یعنی قضیہ شخصیہ ہوں تو ان میں تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، موضوع ایک ہو۔ زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، اس میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید عالم ہے، عمر عالم نہیں ہے تو تناقض نہیں ہے کیونکہ موضوع ایک نہیں ہے۔ دو قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے متحقق ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ موضوع ایک ہو۔ زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، ان میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید عالم ہے، عمر عالم نہیں ہے تو اس میں تناقض نہیں ہوگا کیونکہ موضوع ایک نہیں ہے۔ نمبر 2، محمول ایک ہو۔ زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، اس میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید عالم ہے، زید شاعر نہیں ہے، اس میں تناقض نہیں ہوگا کیونکہ محمول ایک نہیں ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ محمول ایک ہو۔ زید عالم ہے، زید عالم نہیں ہے، اس میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید عالم ہے، زید شاعر نہیں ہے تو اس میں تناقض نہیں ہے کیونکہ محمول ایک نہیں ہے۔ نمبر 3، مکان ایک ہو۔ زید گھر میں ہے، زید گھر میں نہیں، تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید گھر میں ہے، زید مسجد میں نہیں ہے تو تناقض نہیں ہے کیونکہ مکان ایک نہیں ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ مکان ایک ہو۔ زید گھر میں ہے، زید گھر میں نہیں ہے، اس میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید گھر میں ہے، زید مسجد میں نہیں ہے تو اس میں تناقض نہیں ہے کیونکہ مکان ایک نہیں ہے۔ نمبر 4، شرط ایک ہو۔ زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے، تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا تو تناقض نہیں ہوگا کیونکہ شرط ایک نہیں ہے۔ نمبر 4، شرط ایک ہو۔ زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے، زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ لکھتا ہے تو تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید کی انگلیاں ہلتی ہیں اگر وہ لکھتا ہے اور زید کی انگلیاں نہیں ہلتی اگر وہ نہیں لکھتا تو تناقض نہیں ہے کیونکہ شرط ایک نہیں ہے۔ نمبر 5، اضافت ایک ہو یعنی نسبت ایک ہو۔ اس کا مطلب ہے پہلے قضیہ میں محمول کی جس چیز کی طرف نسبت ہے، دوسرے قضیہ میں بھی محمول کی اسی چیز کی طرف نسبت ہو۔ زید عمر کا باپ ہے، زید عمر کا باپ نہیں، تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے تو تناقض نہیں ہوگا کیونکہ اضافت ایک نہیں ہے۔ تو نمبر 5، اضافت یعنی نسبت ایک ہو۔ اس کا مطلب ہے پہلے قضیہ میں محمول کی جس چیز کی طرف نسبت ہے، دوسرے قضیہ میں بھی محمول کی اسی چیز کی طرف نسبت ہو۔ زید عمر کا باپ ہے، زید عمر کا باپ نہیں، اس میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے تو تناقض نہیں ہوگا کیونکہ اضافت ایک نہیں ہے۔ نمبر 6، جز اور کل میں اتحاد ہو۔ جز اور کل ایک ہوں۔ پہلے قضیہ میں محمول اگر کل موضوع کے لیے ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول کی کل موضوع سے نفی ہو۔ پہلے قضیہ میں محمول اگر جز موضوع کے لیے ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول جز موضوع سے نفی کیا گیا ہو۔ جیسے یہ شراب نشہ لانے والی ہے، اس کی مثال ہے حبشی کالا ہے، حبشی کالا نہیں۔ اگر مراد ہو حبشی کا کل کالا ہے، کل کالا نہیں، جز کالا ہے، جز کالا نہیں تو تناقض ہوگا۔ اور اگر مراد ہو حبشی کا کل کالا ہے، حبشی کا جز کالا نہیں ہے تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ تو چھٹی شرط یہ ہے کہ جز اور کل ایک ہو، یعنی پہلے قضیہ میں محمول اگر کل موضوع کے لیے ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول کل موضوع سے نفی کیا گیا ہو۔ پہلے قضیہ میں محمول اگر جز موضوع کے لیے ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول جز موضوع سے نفی کیا گیا ہو۔ حبشی کالا ہے، حبشی کالا نہیں، اگر مراد ہو حبشی کا کل کالا ہے، حبشی کا کل کالا نہیں، حبشی کا جز کالا ہے، حبشی کا جز کالا نہیں تو تناقض نہیں ہوگا۔ اور اگر مراد ہو حبشی کا کل کالا ہے، حبشی کا جز کالا نہیں ہے تو تناقض نہیں ہوگا کیونکہ جز اور کل میں اتحاد نہیں ہے۔ نمبر 7، قوت و فعل میں اتحاد ہو۔
یعنی پہلے قضیہ میں محمول موضوع کے لیے بالقوہ ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول موضوع سے بالقوہ نفی کیا گیا ہو، پہلے قضیہ میں محمول موضوع کے لیے بالفعل ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں بھی محمول موضوع سے بالفعل نفی کیا گیا ہو۔ جیسے یہ شراب نشہ لانے والی ہے، یہ شراب نشہ لانے والی نہیں ہے، تو اگر مراد ہو بالقوہ نشہ لانے والی ہے، بالقوہ نشہ لانے والی نہیں، بالفعل نشہ لانے والی ہے، بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو تناقض ہوگا۔ اور اگر مراد ہو یہ شراب بالقوہ نشہ لانے والی ہے، بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہوگا۔ تو ساتویں شرط یہ ہے کہ قوت و فعل میں اتحاد ہو، یعنی پہلے قضیہ میں محمول موضوع کے لیے بالقوہ یا بالفعل ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول موضوع سے بالقوہ یا بالفعل نفی کیا گیا، اور بالقوہ کا مطلب اس میں صلاحیت ہے، اور بالفعل کا مطلب فی الحال ابھی یہ بات ہے۔ تو اگر پہلے قضیہ میں محمول موضوع کے لیے بالقوہ یا بالفعل ثابت ہے تو دوسرے قضیہ میں محمول موضوع سے بالفعل یا بالقوہ نفی کیا گیا ہو، جیسے یہ شراب نشہ لانے والی ہے، یہ شراب نشہ لانے والی نہیں، تو اگر مراد ہو بالقوہ نشہ لانے والی ہے، بالقوہ نشہ لانے والی نہیں، بالفعل نشہ لانے والی ہے، بالفعل نشہ لانے والی نہیں، تب تو تناقض ہوگا۔ اور اگر مراد ہو بالقوہ نشہ لانے والی ہے، بالفعل نشہ لانے والی نہیں ہے، تو اب تناقض نہیں ہوگا کیونکہ قوت و فعل میں اتحاد نہیں ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ زمانہ ایک ہو، زید دن کو سویا، زید دن کو نہیں سویا، تناقض ہے۔ اور اگر مراد ہو اور اگر کہیں زید دن کو سویا، زید رات کو نہیں سویا، تو پھر تناقض نہیں ہوگا کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے۔ آٹھویں شرط یہ ہوئی کہ زمانہ ایک ہو، زید دن کو سویا، زید دن کو نہیں سویا، اس میں تناقض ہے۔ اور اگر کہیں زید دن کو سویا، زید رات کو نہیں سویا، تو تناقض نہیں ہے کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے۔ اب تک اس تناقض کا بیان تھا کہ جو دو قضیہ مخصوصہ میں ہوتا ہے، اگر دونوں قضیے محصورہ ہوں تو ان 8 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ ایک اگر کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو۔ اب تک دو قضیہ مخصوصہ میں تناقض کا بیان تھا، اگر دونوں قضیے محصورہ ہوں تو ان میں ان 8 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو، لہذا موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوگی، موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوگی اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوگی۔ موجبہ کلیہ کی مثال ہر انسان جاندار ہے، اس کی نقیض ہوگی بعض انسان جاندار نہیں، اور سالبہ کلیہ کی مثال کوئی انسان پتھر نہیں، اس کی نقیض ہوگی بعض انسان پتھر ہیں۔ موجبہ کلیہ کی مثال ہر انسان جاندار ہے، اس کی نقیض ہوگی بعض انسان جاندار نہیں ہیں، اور سالبہ کلیہ کی مثال کوئی انسان پتھر نہیں، اس کی نقیض ہوگی بعض انسان پتھر ہیں۔ آگے سوالات ہیں، ان قضایا کی نقیض بتائیں، اور جو دو قضیے اکٹھے لکھے جاتے ہیں ان میں آپ کے نزدیک تناقض ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کون سی شرط نہیں ہے۔ ہر گھوڑا جاندار ہے، اس کی نقیض ہوگی بعض گھوڑے جاندار نہیں ہیں۔ بعض جانداروں میں سے بکری ہے، یعنی بعض جاندار بکری ہیں، اس کی نقیض ہوگی کوئی جاندار بکری نہیں ہے۔ کوئی انسان درخت نہیں ہے، اس کی نقیض ہوگی ہر انسان درخت ہے۔ امر مسجد میں ہے، امر گھر میں نہیں ہے، اس میں تناقض نہیں ہے کیونکہ مکان ایک نہیں ہے۔ بکر زید کا بیٹا ہے، بکر امر کا بیٹا نہیں ہے، تناقض نہیں ہے کیونکہ نسبت ایک نہیں ہے۔ فرنگی گورا ہے، فرنگی گورا نہیں ہے، اس میں تناقض ہے۔ ہر انسان جسم ہے، اس کے نقیض ہوگی بعض انسان جسم نہیں ہیں۔ بعض سفید جاندار ہیں، اس کی نقیض ہوگی بعض سفید جاندار ہیں، اس کی نقیض ہوگی کوئی سفید جاندار نہیں۔ بعض جاندار گدھے نہیں ہیں، اس کی نقیض ہوگی ہر جاندار گدھا ہے۔ بعض انسان لکھنے والے ہیں، اس کی نقیض ہوگی کوئی انسان لکھنے والا نہیں ہے۔ بعض بکریاں کالی نہیں ہیں، اس کی نقیض ہوگی ہر بکری کالی ہے۔ زید دن کو سوتا ہے، زید دن کو نہیں سوتا، اس میں زید رات کو سوتا ہے، زید دن کو نہیں سوتا، تناقض نہیں ہے کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے۔